بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم موت کے وقت ہونے والی دردناک تکالیف کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نزع کی تکلیف جب جسم پہ حملہ آور ہوتی ہے تو تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی مات، آرے کے چیرنے اور قینچی سے زیادہ سخت ہے۔ مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہوتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روکتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غر غر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھنچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو کہ جس کی ہر رگ کھینچ لی جاتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور نئی شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ نوبت گلے تک آن پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں موت مقرر کر دی۔ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑے گی، حتیٰ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں موت مقرر کر دی اور ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور بندہ چاہے مضبوط ترین مکانات میں چلا جائے وہاں بھی موت اسے ضرور پکڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے روح قبض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر موت سے غافل رہنا، نزع میں طاری ہونے والی سختیوں کی فکر نہ کرنا، اور موت کے بعد برزخ اور حشر کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا انتہائی نادانی ہے۔ اے انسان، یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن نہ تو انجان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ ناظرین کرام، موت ایک ایسی حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہر ذی روح شے نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو مفر یاد نہیں۔ یاد رہے کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جب جس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، وزیر ہو یا عام، سفیر ہو یا مشیر، کسی کو کسی کی مہلت نہیں ملتی، چاہے وہ زمین کی 7 تہوں میں چھپ جائے یا آسمان کی وسعتوں میں چھپ جائے، لیکن موت نے ہر حال میں آ کے رہنا ہے۔ موت اپنے اسباب خود پیدا کرتی ہے اور مقررہ وقت پر اس نے ہر انسان کو اپنا لینا ہے۔ کوئی حادثہ تو کوئی بستر مرگ پہ مر جاتا ہے، اور کوئی اچانک آور کوئی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ کسی کی موت کسی وجہ سے تو کسی کی موت کسی وجہ سے ہے، لیکن یہ سب موت کے بہانے ہیں۔ اصل میں یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ جس کا انکار کرنے کی کسی کے پاس گنجائش نہیں۔
موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ ہو کافر یا ہو فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ بڑی سے بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دل کو دھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو جاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پہ پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوا تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں موت کو اجل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پہ نہ ٹلے۔ جس طرح فرد کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قوم کے عروج و زوال کا بھی وقت مقرر ہے۔ فرمایا ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب مقررہ وقت آ جائے تو ایک ساتھ کی تکریم و تاخیر نہ ہو پائی۔ سورہ اعراف۔ اسی طرح فرد کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا مقررہ وقت آئے تو وہ ٹلتا نہیں۔ سورہ نوح میں یہ بات طے ہے کہ موت کا وقت مقرر اور اٹل ہے، لیکن دنیا میں موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے۔ کوئی بیماری کاٹ کر بیماری کی وجہ سے مرتا ہے تو کوئی اچانک مر جاتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو کے مرتا ہے، یعنی انسان کے مرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کو یاد رکھے اور موت سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو صحیح سلامت اپنے بستر پہ سوتے ہیں لیکن صبح اٹھ نہیں پاتے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر اپنے کام سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں لیکن واپس انہیں گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ کئی بار باراتیں گھر سے بینڈ باجوں کے ساتھ نکلتی ہیں اور واپسی ماتم کے ساتھ ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں کہ اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور سارے کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔